پاکستان بننے سے پہلے سندھ میں جو سندھی ادیب تھے انہوں نے اپنی ایک سنگت بنائی اور وہ سندھ کی تاریخ پہ ظاہر ہے وہ تحقیق وغیرہ کر رہے تھے. جب پاکستان بن گیا تو اسی سنگت کو جو ہے حکومت پاکستان نے اس کا نام تبدیل کر کے سندھی ادبی بورڈ رکھ دیا, اور سندھی ادبی بورڈ جو تھا اس کا سربراہ جی ایم سید صاحب تھے. جی ایم سید صاحب کی سربراہی میں سندھی ادبی بورڈ نے دوبارہ سے سندھ کی تحقیق پر جب تحقیق کرنا شروع کی, ایک ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ صاحب تھے, ان کو اس کے لیے تصحیح وغیرہ اور تحقیق کا سربراہ بنایا گیا. تو انہوں نے اس فارسی زبان کے نسخے کو سندھی میں منتقل کیا, لیکن صرف سندھی میں منتقل نہیں کیا, انہوں نے معلوم کیا کہ دنیا میں کہاں کہاں اس کے نسخے موجود ہیں. تو پتہ چلا کہ حیدرآباد دکن کے نواب کے دربار میں ایک نسخہ موجود ہے, ایک نسخہ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں ہے, ایک نسخہ اسکول آف لنڈن میں ہے, اور اس طرح جہاں جہاں دنیا میں اس کے نسخے, ایک نسخہ سائیں پیر پگارا صبغت اللہ شاہ راشدی کے پاس تھا. تو انہوں نے یہ سارے نسخے جمع کیے, بہت بڑی تحقیق ہوئی, اور ان نسخوں کا آپس میں تقابلی جائزہ لیا, اور ان میں جہاں جہاں جو شہروں کے نام, افراد کے نام, واقعات, ان میں جہاں جہاں کوئی ابہام تھا, کوئی غلطی, کوئی کاتب کی غلطی, کیونکہ اس زمانے میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, اس کی انہوں نے تصحیح کر کے سندھی زبان میں چچنامہ شائع کیا. یہ چچنامہ علی کوفی کے چچنامے سے بھی زیادہ مستند ہو گیا, اس طرح سے کہ انہوں نے اس کو پھر عرب محققین البلادری, الیعقوبی, ابن خلدون, ابن حشام, ان کے ساتھ بھی مقابلہ کر کے انہوں نے اس کو پیش کیا. اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں یہ جو عربی نسخہ تھا, ایسا لگتا ہے کہ یہ نسخہ دراصل وہ المدائنی کی کتاب فتوح السندھ ہے, جو ثقفی خاندان کے پاس محمد بن قاسم کے بعد کے زمانے میں آئی تھی, اور نسل در نسل ہوتے ہوئے وہ علی کوفی تک پہنچی. اس نے فارسی میں ترجمہ کر دیا, نام معلوم نہیں تھا, مصنف معلوم نہیں تھا, لیکن غالب امکان ہے, قرین قیاس ہے کہ یہ فتوح السندھ المدائنی کی کتاب ہے. تو المدائنی جو ہے وہ تاریخ کی سب سے پرانی کتاب ہے سندھ کے اوپر, اس لیے چچنامہ کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے, بہت ہی اہم کتاب ہے. اب المدائنی کی جو وہ کتاب ہے, کیوں انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا؟ اس لیے کہ جب انہوں نے البلازری کو پڑھا, ابن خلدون, ابن حشام, طبری کو پڑھا, انہوں نے الیعقوبی کو پڑھا, تو وہاں پہ جو جو واقعات المدائنی کے ریفرنس سے انہوں نے کوٹ کیے تھے, کیونکہ عربوں میں روایت اور ریفرنس دینے کا بہت رواج تھا, وہ باقاعدہ پورے ناموں کے سلسلے کے ساتھ لکھتے تھے کہ میں نے یہ واقعہ اس سے سنا, اس نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا. تو سب کی تان جا کے ٹوٹتی تھی المدائنی پہ, اور وہ سارے واقعات جو ہے وہ چچنامہ میں موجود ہیں. اس لیے ان کا ذہن گیا کہ یہ چچنامہ جو ہے اصل میں المدائنی ہی کی تصنیف کا ترجمہ لگتا ہے, ٹھیک ہے, یا کم از کم اس کے بعد جو عرب مصنفین ہیں ان میں جہاں جہاں المدائنی کے جو ریفرنسز ہیں وہ سارے اس چچنامہ میں موجود ہیں. اب چچنامہ کے مسئلہ یہ ہے ہماری نوجوان نسل کے ساتھ کہ چونکہ ہم لوگ کتاب نہیں پڑھتے ہیں, ہمیں تاریخ کا بہت زیادہ معلوم نہیں ہے, اور تاریخ میں جو واقعات جتنے بھی ہیں وہ مختصراً اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں, لیکن کسی بھی واقعے کو ہونے میں کئی سالوں کا اس کے اندر عرصہ درکار ہوتا ہے. وہ ایک بہت مشہور شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, برسوں پرورش ہوتی ہے تو پھر کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, لیکن تاریخ میں تو وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے, اس کے پیچھے کی پوری کہانی بیان کرنے کا شاید ٹائم نہیں ہوتا, اور لوگ بور بھی ہو جائیں گے, سنیں گے نہیں. محمد بن قاسم کی سندھ کی آمد کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے. اس تاریخ کو جب آپ نظر انداز کر کے اس واقعے کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اس کو ضرورت کیا تھی سندھ آنے کی؟ سندھ کے لوگ پرامن رہ رہے تھے, سندھ تو بڑا جناب ترقی پسند ملک تھا, بہت ترقی تھی, بڑا امیر تھا, دولت تھی, یہ تھی وہ تھا, تو محمد بن قاسم کیوں آیا, سندھ فتح کیا, اس کو اتنے سندھی قتل کر دیے, قتل و غارت کی, فلاں کیا. لیکن یہ کہانی کا بہت ہی سطحی جائزہ ہے. جب آپ محمد بن قاسم کی تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی آمد کے بعد مسلمانوں نے جب شام, عراق, ایران, سینٹرل ایشیا, یہ سارے علاقے جو سندھ کے ساتھ بارڈرز تھے, افغانستان, یہ سب فتح کر لیے, تو اب مسلمان براہ راست سندھ کے بارڈر کے ساتھ لگ گئے تھے, اور اس بارڈر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے
مسلمانوں کو آئے دن سندھیوں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا مقابلہ، چھوٹی موٹی جھڑپیں، سرحدی تنازع وہ لگے رہتے تھے۔ اس کی بہت لمبی تاریخ ہے۔ اس لیے محمد بن قاسم سے پہلے سندھ کے اندر معلوم تاریخ کے اندر ان سب عربوں کی اور المدائنی کی اور چچنامہ کے اندر جو تحریریں موجود ہیں ان کے مطابق کم و بیش 25 ایسے معروف صحابہ ہیں جن کی سندھ آمد جو ہے وہ ثابت ہے، ان کے نام موجود ہیں ہمارے پاس۔ میں نے اس کے اوپر ایک تحریر لکھی ہے، ابھی وہ اشاعت نہیں ہوئی ہے اس کی، میں اس کو مرحلہ وار سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہوں، اس کے اندر میں نے وہ نام بھی دیے۔ تو 25 صحابہ یہاں آ چکے تھے۔ اس کے علاوہ سندھ کے ساتھ ہماری بہت ساری سرحدی جھڑپیں چچ سے پہلے کے زمانے میں، جب یہاں بدھسٹ لوگوں کی اکثریت تھی سندھ میں اور بدھسٹ راجے تھے، یہاں پر ہندو کا راج نہیں تھا، یہاں بدھسٹ لوگ رہتے تھے، ان کے زمانے سے مسلمانوں کی ان کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی تھیں، سرحد کے اوپر تنازعات چل رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک کشمیری پنڈت جو اروڑ کے نام سے سندھ کا اس زمانے کا کیپٹل تھا، وہاں پر ایک مندر میں وہ پوجا پاٹ کا کام کرتا تھا، اس کا نام سلاج تھا۔ تو سلاج کا جو بیٹا تھا وہ پڑھ لکھ گیا تھا، تو اس کو شوق ہوا کہ وہ کوئی نوکری یا کوئی اچھا وہ اپنے لیے سوسائٹی میں اسٹیٹس حاصل کرے۔ تو وہ اس زمانے کے بدھسٹ راجا کے دربار میں جا کر حاضر ہوا اور اس کے وزیر سے اس نے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا جانتا ہوں، مجھے کوئی کام چاہیے۔ وزیر نے اس کا امتحان لیا، امتحان میں وہ پاس ہو گیا، وہ بہت اچھا لکھاری تھا، زبان پہ اس کو بڑا عبور تھا، وزیر نے اس کو اپنا نائب رکھ لیا۔